برآمدے میں شام کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ پرانے لکڑی کے صوفے پر دھرا سفید چادر سے ڈھکا گدا ذرا سا دھنسا ہوا تھا۔ برآمدے کے ایک کونے میں مٹی کے گملے میں لگے گلاب کے پھول مرجھانے لگے تھے۔ برآمدے کی چھت سے لٹکتی پرانی پنکھے کی پر پر کرتی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ برآمدے میں ایک طرف زرمین بیگم بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر فکر کی لکیر اور آنکھوں میں نمی کی چمک نمایاں تھی۔ ان کے سامنے زمین پر ٹانگیں پھیلائے عزا بیٹھی تھی۔ زرمین بیگم نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، جیسے لفظ چبھا رہے ہوں۔ پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، بیٹا، آج شام ہمیں تمہارے تایا کے گھر جانا ہوگا۔ ان کا حکم ہے، ولید کی منگنی ہے۔ عزا نے یکدم چہرہ اوپر اٹھایا، جیسے کسی نے اس کے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ امید بھی مت کیجیے گا امی کہ میں اس حویلی میں قدم بھی رکھوں گی۔ اس کی آواز میں پھنکار تھی۔ بھولی نہیں ہوں میں وہ سب جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ کیسے نکالا تھا ہمیں اس رات، ہاتھ پکڑ کے، دھکے مار کے، جیسے ہم کوئی بوجھ ہوں، جیسے ہم غیر ہوں۔ انہی کے خاندان کی بیٹی تھی نا میں، لیکن انہیں رحم نہیں آیا تھا۔ اب کیوں باپ بن رہے ہیں میرے؟ مر جاؤں گی لیکن اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ مجھے اپنی غربت اور افلاس کے دن بہت اچھے لگتے ہیں۔ ان کی امیری نہیں چاہیے مجھے۔ زرمین بیگم نے آہستہ سے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنا چاہا، مگر عزا نے کاندھا جھٹک دیا۔ امی، آپ کیوں جانا چاہتی ہیں وہاں؟ ذلت کی وہ دیواریں، وہ طنز بھری نظریں، وہ غرور سے چمکتی آنکھیں، آپ سب بھول گئی ہیں کیا؟ ہر بار معافی دینا مسائل کے حل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو ترسانا بھی چاہیے، اور مجھے علم ہے وہ میری محبت میں ہمیں وہاں نہیں بلا رہے، بلکہ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ہمیں وہاں بلا رہے ہیں، تاکہ مہمانوں کے سامنے ہمارے ساتھ برا رویہ رکھ سکیں۔ میں سب جانتی ہوں، انہی کے خاندان کی ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ زرمین بیگم کی پلکوں پر آنسو جھلملانے لگے۔ آواز دھیمی ہو گئی، جیسے کسی نے صدیوں کی تھکن ان کے لہجے میں اتار دی ہو۔ عزا، وہ ہمارے گھر کا خرچ اٹھا رہے ہیں۔ تم جانتی ہو دل میں بھی پانی زیادہ ہو جا لگا ہے۔ دوائیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ہم کہاں جائیں؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ خدا کے لیے ہر چیز کے لیے قدم پھونک پھونک کر رکھنے پڑتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ بعض اوقات انسان کو اپنی انا مارنی ہی پڑتی ہے۔ تمہارے بابا نہیں ہیں جو سب چیزیں سنبھال لیں گے، اب ہمیں ان کے ہی ٹکڑوں پر پلنا ہے۔ عزا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو جھجک ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں پتھر کی ہو گئیں۔ تو پھر مان لینا امی کہ اب ہم محتاج ہو گئے ہیں، ان کے احسان تلے دب چکے ہیں، مگر میں یہ ذلت نہیں سہوں گی۔ عزت نفس کا جنازہ نکال کر اگر جینا ہے تو وہ زندگی میرے لیے نہیں۔ زرمین بیگم نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سر جھکا دینا مجبوری نہیں، مصلحت ہوتی ہے، اور مصلحت اسی میں ہے کہ ہمیں چلے جانا چاہیے، ورنہ مصیبت ہوگی۔ تمہارے تایا نے خاص کہا ہے کہ تمہیں لازمی لے کر آنا ہے۔ عزا ہنس دی، کڑواہٹ بھری ہنسی۔ اور جب یہی مصلحت انسان کے اندر کا غرور مار ڈالے، تب کیا بچے گا؟ برآمدے میں خاموشی پھیل گئی، صرف پنکھے کی پڑ باقی رہی۔ زرمین بیگم کے لب کپ کپا رہے تھے، مگر کوئی لفظ نکل نہ پایا۔ عزا کی آنکھیں اب چھت کو گھور رہی تھیں، جیسے وہ ان دیواروں سے ٹکرا کر سوالوں کے جواب مانگ رہی ہو، جو زندگی ہر روز اس کے سامنے رکھ دیتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا، مر جائے گی، لیکن اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھے گی، جس نے اس کے باپ کے مرنے کے چند دن بعد ہی ان کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ مالکن ہونے کے باوجود ایک ملازمہ کی طرح اس نے زندگی گزاری تھی، اور جب وہ لوگ اس حویلی سے نکال دیے گئے تب ایک گزارے لائق مکان میں رہ رہے تھے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو سکون نہیں تھا۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی تھی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ زرمین بیگم پچھلے دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے راضی کریں۔ کمرہ ہلکی مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، کھڑکی کے پردے نیم وا تھے۔ باہر کہیں دور سے کسی گلی کے بچے کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، جو اس کمرے کی سنجیدہ خاموشی کو چیرتی گزر رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھا بیڈ جس پر ہلکے گلابی رنگ کی چادر بچھی تھی، ایک کونے میں عزا لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اردو ناول تھا، جس کے صفحات جیسے وقت کے بوجھ سے پیلے پڑ چکے تھے۔ وہ کچھ دیر تک کہانی میں کھوئی رہی، جیسے لمحہ بھر کو سب دکھ تلخیاں بھول گئی ہو۔
مگر اچانک آنکھوں کے کناروں پر نمی ابھری، ناول کی سطریں دھندلا گئیں اور پھر بغیر کسی پیش کی انتباہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیرے سے ناول بند کیا، تکیے کے ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ ایک سسکی، پھر دوسری، اور پھر جیسے برسوں کا غم اس لمحے بہہ نکلا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ابو، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی، آپ ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یادیں اسے ماضی کی وادی میں لے گئیں، جہاں وہ شاہ حویلی کے شہزادی کہلاتی تھی، زمان شاہ کی لاڈلی بیٹی۔ وہ بڑے اہتمام سے اس کے لیے ہر عید پر چوڑیاں لاتے، اس کے بالوں میں گلابی ربن باندھتے اور کہتے، میری عزا، میری سلطنت کی وارث۔ لیکن اب وہی عزا غربت اور افلاس کے دن کاٹ رہی تھی۔ زمان شاہ کے جنازے کے ساتھ وہ عزت، وہ مقام، سب دفن ہو گیا۔ ان کے چہرم سے پہلے ہی رحیم صاحب نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا تھا۔ یہ حویلی اب میری ہے، ایک دن وہ گرجے تھے، اور تم دونوں صرف بوجھ ہو۔ زرمین بیگم جو ہمیشہ سر جھکائے رہتی تھی، اس دن بھی چپ رہی، مگر عزا نے زبان کھولی۔ وہ پکار اٹھی، یہ میرے ابو کا بھی گھر ہے، آپ ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ تبھی دروازے پر ولید آیا، آنکھوں میں وحشت، چہرے پر غصے کی لکیریں۔ بس بہت ہو گیا۔ اس نے رمین بیگم کا بازو کھینچا، عزا کی کلائی کو دبوچا۔ نکلو یہاں سے، دھکے کھانے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اب کسی کو تمہاری پرواہ نہیں۔ ان کا سامان صحن میں پھینکا گیا۔ عزا نے پلٹ کر آخری بار حویلی کو دیکھا تھا، جس کے آنگن میں کبھی وہ گڈیوں کا گھر بناتی تھی۔ اس دن اس نے قسم کھائی تھی، میں دوبارہ اس حویلی کی طرف نہیں دیکھوں گی، کبھی نہیں۔ تمام لمحات اس کے سامنے فل کی مانند چل رہے تھے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی، کاش ابو آپ ہمیں یوں چھوڑ کر نہ جاتے، ہم نے کبھی ایسے دن نہ دیکھے پڑتے۔ بے شک انہیں نکال دینے کے بعد گھر بھی انہوں نے ہی دلایا تھا، ہر ماہ کا خرچہ بھی وہ لوگ اٹھا رہے تھے، مگر وہ ذلت اور اہانت آج تک نہیں بھول پائی تھی، اور نہ کبھی حویلی میں قدم رکھا تھا۔ ہاں، اس کی ماں جاتی رہتی تھی، پیسوں کے مسائل کے حوالے سے یا پھر کسی اور مسئلے کی وجہ سے، مگر وہ اس حویلی کو دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی۔ رحیم صاحب ہر بار ان کا مطالبہ کرتے، اور ہر بار زمین بیگم لاچاری سے انہیں انکار کر دیا کرتی تھی کہ وہ نہیں آنا چاہتی، اور یہاں ان کے عتاب کا نشانہ بن کے واپس آتی تھی۔ ان کی کڑوی باتیں، ان کے تلخ جملے ان کا پورا دل جلا دیتے تھے، مگر وہ مجبور تھی، اتنی مجبور جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گھل رہی تھیں، باہر رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا، اور کمرے کی دیواریں اس کے زخموں کی گواہ بن چکی تھیں۔ رات کی خاموشی گھر کے کونے کونے میں سرایت کر چکی تھی۔ باہر کہیں دور گلی کے کتے بھونک رہے تھے، اور کبھی کبھار کسی گاڑی کے گزرنے کی آہٹ سنائی دیتی تھی، اور انجانے میں ہی عزا زمان کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ عزا کا کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف بیڈ کے ساتھ رکھی چھوٹی لیمپ کی مدھم روشنی میں ناول کے الفاظ روشن ہو رہے تھے۔ وہ اپنے بستر پر پہلو بدلے بیٹھی تھی، اور ہاتھ میں تھاما ہوا ناول شاید صرف دکھاوے کے لیے تھا، کیونکہ آنکھیں سطروں پر تھیں مگر دماغ کہیں اور۔ وہ جان بوجھ کر خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ دیر بعد اس کی ماں اس کے پاس آئے گی اور اسے حویلی چلے جانے کے لیے مجبور کرے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر آہٹ ہوئی۔ دھیرے سے دروازہ کھلا اور زرمین بیگم داخل ہوئی، سفید چادر اوڑھے، ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش، چہرے پر تھکن اور دل میں امید۔ ان کے قدم آہستگی سے فرش پر پڑے، جیسے وہ جانتی ہوں کہ ان کی بات رد ہوگی، پھر بھی وہ کوشش کرنے آئی تھی۔ عزا، ان کی آواز میں التجا کی جھلک تھی۔ بیٹا، بس ایک بار میرے ساتھ چلو۔ عزا نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا، پھر فوراً نظریں ناول پر جما لی، جیسے ان کا آنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ آواز میں سرد مہری تھی، امی، میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، سوچنا بھی مت، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ زرمین بیگم کچھ قدم آگے بڑھی، بیٹی کے بیڈ کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے، میں نے بھی وہ سب سہا ہے، لیکن عزا نے بات کاٹ دی۔ آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا۔ تکلیف؟ امی، وہ تکلیف نہیں تھی، ذلت تھی۔ دھکے کھائے تھے ہم نے،
وہ بھی اس حویلی سے جہاں ابو کی سانسیں گونجتی تھیں۔ آپ کہتی ہیں تکلیف؟ میں مر جاؤں گی امی، بھوکی رہ لوں گی مگر اس دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی۔ زرمین بیگم کے ہونٹ کپ کپائے۔ انہوں نے عزا کا ہاتھ تھاما۔ ہماری کوئی پناہ نہیں ہے عزا، کوئی آسرا نہیں۔ زندگی کی گاڑی اب بس دعا سے چل رہی ہے۔ میں منت کرتی ہوں میرے ساتھ چلو، صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ عزا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ نہیں امی، میں آپ کا دکھ سمجھتی ہوں مگر خود کو دوبارہ اس ذلت میں نہیں ڈال سکتی۔ ولید کی صورت آج بھی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، وہ دھکے، وہ جملے، مجھے سب یاد ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زرمین بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہیں، جیسے ہر لفظ ان کے دل کو چیر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے چادر کو سنبھالا، اٹھیں اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ پلٹی، عزا کو آخری بار دیکھا۔ ماں ہوں، مجبور ہوں، تم نہ چلو میں پھر بھی جاؤں گی، کیونکہ ماں کی مجبوری بیٹی کے غرور سے بڑی نہیں ہوتی۔ عزا نے کچھ نہ کہا، بس نظریں ناول پر گاڑ دیں، جیسے الفاظ میں پناہ ہو اور جذبات کو قید رکھنے کی آخری کوشش ہو۔ زرمین بیگم دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی، مگر اس بار وہ کچھ زیادہ گہری تھی، کچھ زیادہ خالی۔ شاہ حویلی آج روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ہر ستون پر رنگ برنگی لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ در و دیوار عروسی رنگوں میں رنگے ہوئے تھے۔ پھولوں کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی اور ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ لاؤنج کے وسط میں سفید قالین بچھا ہوا تھا، جس کے دونوں طرف اونچے سجے سجائے صوفے رکھے گئے تھے۔ چھت سے جھومر کی چمک اتر کر مہمانوں کے چہروں پر کھیل رہی تھی۔ آج ولید شاہ کی منگنی تھی۔ شاہ خاندان کے وارث، رحیم شاہ کے بڑے بیٹے اور جاگیر کے اکیلے مالک، ان کی خالہ زاد کزن نمرا سے آج رسمی رشتہ جوڑا جانا تھا۔ حویلی میں ہر طرف جشن کا سما تھا، مگر اسی روشنیوں بھرے ماحول میں ایک سایہ دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ زرمین بیگم نے سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زرمین بیگم نے نظریں جھکائیں۔ ملازموں کی قطار ایک طرف کھڑی تھی، وہ بھی وہیں جا کھڑی ہوئیں، گویا یہ ان کی جگہ ہو اور وہ بس مہمانوں کا شور دیکھنے کے لیے محض تماشائی ہوں۔ وہ محض ایک فارمیلٹی نبھانے ہی آئی تھیں۔ بے حد مجبور، لاچار چہرے کے ساتھ صوفے کے وسط میں ایک شخصیت پورے وقار اور روب کے ساتھ بیٹھی تھی، ولید شاہ۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس چھریرا بدن، گھنے سیاہ بال جو پیشانی پر ہلکی سی لٹکی صورت گرے تھے اور تیکھے نقوش جیسے قدرت نے فرصت سے تراشے ہوں۔ اس کی گہری نظریں اور تھوڑی سی جھکی ہوئی پلکیں بلا کی جانبیت لیے ہوئے تھیں۔ ہاتھ میں پھیلی گڑی اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا سفید رومال اس کے حسن میں چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کے ایک طرف اس کے والد رحیم شاہ بیٹھے تھے، جن کی پیشانی پر فخر کی چمک تھی، اور دوسری طرف مریم بیگم، اس کی ماں، جو خوشی سے لبریز نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو ولید نے نظریں بلند کیں اور وہیں اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ سفید دوپٹے میں لپٹی زرمین بیگم، آنکھوں میں ایک خفیف سا تاثر ابھرا، جیسے کسی پرانے قصے کی گونج سنائی دی ہو۔ فوراً اس کی نظریں پورے لاؤنج میں بھٹکنے لگیں۔ اس نے سامنے، دائیں بائیں، ہر طرف نگاہ دوڑائی، جیسے وہ کسی چہرے کی تلاش میں ہو، کسی ایسے وجود کی جو برسوں سے دور تھا اور ذہن کے کونے میں نقش ہو چکا تھا۔ لیکن اچانک مائک پر اعلان ہوا اور اس کا دھیان محفل کی طرف مرکوز ہو گیا۔ خاندان کے چشم و چراغ ولید شاہ اور محترمہ نمرا بی بی آج ایک خوبصورت رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں۔ تالیاں بجیں، خوشبو بکھری اور نمرا اپنے والد کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ گلابی جوڑے میں ملبوس وہ آہستگی سے ولید کے قریب آئی۔ مریم بیگم نے خوشی خوشی انگوٹھی تھامی اور بیٹے کے ہاتھ میں دی۔ ولید نے نظریں جھکائیں اور رسم کے مطابق نمرا کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ فلیش چمکنے لگے، تالیاں گونجنے لگیں، مگر ایک کونے میں زرمین بیگم کا چہرہ پتھر جیسا جامد تھا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ پھر سے ہلنے لگی تھی، اور ولید وہ منظر کے بیچ ہوتے ہوئے بھی کہیں پیچھے رہ گیا تھا، جیسے دل اور دماغ کی کشمکش ابھی باقی ہو۔ نہ جانے کیوں زرمین بیگم کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی تھی۔ کاش اس لڑکی کی جگہ ان کی بیٹی ہوتی، کاش حویلی کی بیٹی اس محفل کی خصوصی مہمان ہوتی، لیکن یہ حسرت ان کے دل میں ہی کہیں کھو سی گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ منگنی کی تقریب اب اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ لائٹیں کچھ مدھم ہو چکی تھیں
اور فضا میں اب بھی مہندی اور گلاب کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زرمین بیگم نے اپنے دوپٹے کو تھوڑا سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بار پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دل میں ایک خواہش ابھری، جیسے برسوں پرانے رشتے کو رسمی طور پر سمیٹنے کے لیے وہ رحیم صاحب سے مل کر مبارکباد دینا چاہتی تھی۔ یہ بے حد ضروری عمل تھا تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ وہ محفل میں شرکت کرنے آئی تھی۔ وہ مردان خانے کی سمت آہستہ قدموں سے بڑھی، جہاں دور سے رحیم صاحب کچھ مہمانوں کے ساتھ کھڑے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ ابھی لب کھولنے کو ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک کرخت مگر جانا پہچانا لہجہ ابھرا۔ چچی جان۔ قدم تھم گئے۔ آواز پہچاننے میں لمحہ نہیں لگا۔ وہ پلٹی تو سامنے ولید شاہ کھڑا تھا، پشت پر دونوں ہاتھ باندھے، چہرے پر وہی رعونت بھری سنجیدگی، آنکھوں میں ایک عجیب سختی جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ وہ کچھ قدم آگے آیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بابا سے ملنے، مبارکباد دینے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو زرمین بیگم کے لب کانپے۔ انہوں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہاں، بس رخصت ہونے سے پہلے سوچا کہ ایک بار مبارکباد دے دیتی ہوں، کہیں بھائی صاحب کو برا نہ لگ جائے۔ وہ دھیمی آواز میں سر جھکائے بولی تھی۔ یہ شخص ہو یا اس کا باپ، وہ ان دونوں سے ہی خوف کھاتی تھی۔ ولید نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بات کاٹ دی۔ اور عزا، وہ کہاں ہے؟ آج کی تقریب بہت خاص تھی، اسے تو ساتھ ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ میں نے کہا تھا آپ سے، اس کی موجودگی بے حد ضروری ہے۔ زرمین بیگم نے نظریں جھکا لی۔ آواز مدھم پڑ گئی۔ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ لہجہ کافی کمزور تھا۔ جس انسان کے سامنے وہ یہ بات بول رہی تھی، انہیں معلوم تھا کہ وہ جلد ان کا جھوٹ پکڑ لے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ خاندان کا بیٹا تھا، خاندان کی ہر ایک چیز سے واقف تھا، تو بھلا عزا کا رویہ اور اس کے دماغ سے کیسے واقف نہ ہوتا؟ ولید کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، مگر وہ مسکراہٹ خوشی کی نہ تھی، زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے چچی جان؟ سب جانتا ہوں، فضول کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے اس کے۔ ایک بار اگر میرا دماغ گھوم گیا نا، اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں گا۔ خود کو بہت چالاک سمجھتی ہے آپ کی بیٹی، لیکن میری جوتی کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ وہی پرانا ڈرامہ، وہی ضد، وہی انا۔ کب ختم ہوگا اس کا یہ سب؟ زرمین بیگم کی پلکیں جھپکنے لگیں، دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گم ہو گئے۔ ولید نے ایک قدم اور قریب آتے ہوئے زہر بھری آواز میں کہا، اس کو لگتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں۔ میں اسے بھولا نہیں ہوں چچی جان۔ وہ جو ناٹک کرتی ہے نا، معصوم بننے کا، خود کو مظلوم دکھانے کا، ایک دن ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کے 4 طبق روشن ہو جائیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب میں خود میرے قدموں میں ہوگی، معافی مانگتی ہوئی۔ وہ بے وجہ الجھ رہا تھا۔ زرمین بیگم کو اس کا یہ سب کہنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا تھا؟ آخر وہ ایسے برتاؤ کیوں کر رہا تھا؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ زرمین بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر انہوں نے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ سر جھکائے وہ بس چپ چاپ کھڑی رہی، جیسے ہر لفظ، ہر جملہ ان کے دل پر پتھر کی طرح گر رہا ہو۔ ولید کے الفاظ تلوار کی طرح کاٹ رہے تھے، مگر وہ بول نہ سکی، نہ اپنے لیے، نہ اپنی بیٹی کے لیے۔ اب اگر وہ عزت سے رہنا چاہتی ہے تو اپنی اوقات میں رہنا سیکھے۔ ولید نے آخری وار کیا، پھر پلٹا اور وقار سے چلتا ہوا واپس لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، جیسے اس کے لیے الفاظ محض اپنی انا کو تسکین پہنچانے کا حل تھے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے کھڑی عورت کس درد اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ زرمین بیگم وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ لمحے بھر کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے قدم زمین میں گڑ گئے ہوں۔ روشنیوں سے جگمگاتی حویلی اب ان کے لیے اندھیری کوٹڑی سے کم نہ تھی۔ انہوں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ مردان خانے میں مزید مرد جمع ہو رہے تھے۔ انہیں وہاں جانا مناسب نہیں لگا، لیکن جانے کی جلدی بھی تھی، کیونکہ اب انہیں اپنی بیٹی کی فکر ستا رہی تھی، جو تنہا گھر میں تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک انہوں نے شاہ صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کیا تھا، مگر اب انہیں دیر ہو رہی تھی اور رات بھی گہری ہو چکی تھی۔ چاندنی بھی اب دھندلانے لگی تھی اور شاہ حویلی کی چمک دمک خاموشی میں بدل چکی تھی۔ مہمان جا چکے تھے۔ دیواروں سے ٹکراتی گہری خاموشی نے فضا کو ایک عجیب سناٹے میں لپیٹ دیا تھا۔ زرمین بیگم آہستہ آہستہ گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھیں کہ ایک ملازم تیزی سے ان کے قریب آیا۔ بیگم صاحبہ، رحیم صاحب نے آپ کو ڈرائنگ روم میں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے قدم رک گئے۔
دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو تھم سی گئی۔ خوف نے آنکھوں میں بسی نمی کو اور گہرا کر دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے جسم نے حرکت کرنا بھول دیا ہو، مگر پھر نرمی سے دوپٹہ سنبھالا اور ہمت کر کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی تھیں کہ ضلالت کے لیے ہی بلایا جا رہا ہے، مگر اب بے بس تھیں۔ بلاوے کو نظر انداز کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ نیم وا تھا۔ اندر داخل ہوئیں تو سامنے ہی شاہانہ سنگ مرمر کی میز کے گرد 3 وجود بیٹھے تھے، رحیم شاہ، مریم بیگم اور ولید شاہ۔ کمرے کی فضا میں تناؤ واضح تھا، مگر رحیم شاہ کے چہرے پر بظاہر سکون تھا۔ وہ نشست سے تھوڑا جھکے اور دھیمے لہجے میں بولے، زرمین بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ زرمین بیگم دھڑکتے دل کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ مریم بیگم خاموش تھیں اور ولید کی آنکھوں میں وہی تپش، وہی غرور۔ رحیم شاہ نے گہری سانس لی۔ یہ بتائیے کہ اذا کیوں نہیں آئی؟ ہم نے تو کہا تھا کہ آج کی تقریب میں اس کا آنا ضروری ہے، پورا خاندان اکٹھا تھا، وہ کیوں غیر حاضر رہی؟ زرمین بیگم نے تھوڑا جھجک کر نظریں جھکائیں۔ بھائی صاحب، وہ اذا بہت خفا ہے آپ سب سے، ان حالات سے، وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بول ہی پڑی تھی، جانتی تھی کہ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رحیم شاہ کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ کرسی سے تھوڑا سیدھا ہو کر بولے، خفا ہے، ہم سے، ہمارے خاندان سے۔ کیا عزت دی تھی اس نے ہمیں، وہ بھول گئی؟ اس کی آواز اب اونچی ہو رہی تھی۔ ہماری اپنی ہو کر ہمیں ہی ناک چڑھا رہی ہے۔ یہ جو انا اور ضد کا خمار چڑھا ہے نا، بہت جلد اتار دیں گے۔ اگر ہم نے اسے اپنے قدموں میں ڈھیر نہ کیا تو ہمارا نام بھی رحیم شاہ نہیں۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھے تھے، اور ان کا غصہ دیکھ کر زرمین بیگم کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ زرمین بیگم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بچی کو معاف کر دیں، وہ بس نادان ہے، چھوٹی ہے، جو دل میں آیا کہہ دیا، مگر وہ بری نہیں ہے۔ مریم بیگم نے ایک تیز نظر اپنے شوہر پر ڈالی، مگر کچھ نہ بولی۔ ولید اب کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جھنجھلاتے لہجے میں بولا، یہی نادانی ہم نکالیں گے چچی جان، بہت ہو گیا ڈرامہ۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کل وہ دیکھے گی کیا ہوتا ہے جب شاہ خاندان جواب دیتا ہے۔ رحیم شاہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا، ہم اسے گھمنڈ میں جینے نہیں دیں گے۔ ہمارے در سے روٹنے کا مطلب جانتی ہے؟ اذا کو لگتا ہے کہ وہ ہم سے اوپر ہو گئی ہے، اس کی اوقات یاد دلائیں گے ہم۔ واپس نہیں آئے گی، اگر اسے ایڑی کے بل ہم واپس نہ لائے تو ہمارا نام رحیم شاہ نہیں۔ ان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ خاندان میں کتنے لوگوں نے آج اذا کا پوچھا تھا اور انہیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ زرمین بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ صرف سر جھکائے بے بسی سے سنتی رہی۔ آج کی رات ان پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، اور وہ جانتی تھی طوفان ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے۔ اور اب انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب انہیں واقعی اس حویلی میں ایڑھی کے بل آنا ہوگا۔ ان کی بیٹی کی ضد نے انہیں بہت زیادہ رسوا کیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ روشنی کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں سے جھانک رہی تھی۔ اذا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں ایک خاموش سا سکون چھایا ہوا تھا۔ اس نے پہلو بدلا اور پھر بوجھل دل کے ساتھ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں چولہے پر ہلکی آنچ میں دودھ گرم ہو رہا تھا اور آلو کے پراٹھے کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ زرمین بیگم چپ چاپ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خاموشی اور آنکھوں میں خفگی واضح تھی۔ اذا نے حیرت سے ماں کو دیکھا، جن کا رویہ آج کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ دھیرے سے پیچھے آئیں اور ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ امی، میری پیاری امی، کیا ہوا؟ کیوں موڈ خراب ہے آج؟ اندازہ اس کو تھا، مگر پھر بھی وہ ان سے بولی تھی۔ زرمین بیگم نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور جھٹکے سے الگ ہو گئی۔ چہرے کا رخ موڑتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، مت لگاؤ مجھے ہاتھ، جاؤ یہاں سے، تمہیں تو بس اپنی ادا پیاری ہے، ماں کا تو کوئی خیال ہی نہیں۔ اذا یکدم ساکت رہ گئی۔ اس نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ امی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس بات پر اتنا ناراض ہو رہی ہیں؟ زرمین بیگم نے ہاتھ میں رکھی چمچ زور سے دیگچی پر ماری۔ آواز کچن کی خاموش فضا میں گونج اٹھی۔ کس بات پہ؟ پوچھتی ہو کس بات پہ؟
کل رات تمہاری وجہ سے جو کچھ مجھے سننا پڑا وہ شاید تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ایزا۔ ایزا کا دل بیٹھنے لگا۔ امی آپ کچھ صاف صاف بتائیں نا، کیا کہا انہوں نے؟ کیا ہوا تھا؟ اپنی ماں کو ایسا دیکھ کر وہ واقعی پریشان ہوئی تھی۔ جن لوگوں کا ذکر بھی وہ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتی تھی اب ان کی ہی بات اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ زرمین بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا اٹھے تھے۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو ماں کی بات سنتی ہی کہاں ہو؟ تمہارے ابو کے جانے کے بعد تمہیں چاہیے تھا کہ میرے لیے سہارا بنو، مگر تم نے ہر جگہ مجھے شرمندہ ہی کروایا ہے۔ امی میں نے کیا کیا؟ ایزا کی آواز لرزنے لگی تھی، آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ تمہاری ضد، تمہاری وہی انا۔ تمہیں ایک دن کے لیے حویلی جانا تھا اور تم نے انکار کر دیا، اور ہاں، وہاں میرے سامنے میرے کردار پر انگلیاں اٹھیں۔ مجھے سننے کو ملا کہ میں اپنی بیٹی کو قابو میں نہیں رکھ سکتی۔ ایزا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ امی آپ جانتی ہیں نا وہ لوگ میرے ساتھ کیا کر چکے ہیں، میں کیسے جاؤں ان کے سامنے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ بس، زرمین بیگم نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ تم نے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں ایزا۔ آج مجھے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ شوہر نہ بیٹی کا ساتھ۔ امی میں معافی مانگتی ہوں، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی، پلیز ناراض نہ ہو۔ ایزا نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر انہوں نے جھٹک دیا۔ جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آج پہلی بار وہ ان کا ایسا روپ دیکھ رہی، ورنہ وہ کبھی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ ایزا کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی جبکہ زرمین بیگم پشت کیے نم آنکھوں کے ساتھ چولہے کی طرف دیکھتی رہی۔ خاموش کچن میں صرف دو دلوں کی شکست کی آواز گونج رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا مگر ایزا کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہاتھ کی انگلیاں بار بار مٹھی میں بھینچ رہی تھی۔ اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، جیسے دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ آنکھوں میں شعلے، ماتھے پر شکنے اور لبوں پر کپ کپاتی ہوئی نفرت کی لکیریں تھیں۔ دل اور دماغ دونوں جیسے جواب دے چکے تھے۔ ہر طرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، امی مجھ سے ناراض ہیں، میری ماں مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اسے یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ اس کے دل میں ایک کرب سا امڑ آیا، ایک بے بسی جو اب غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، الماری سے چادر نکالی اور خود پر لپیٹ لی۔ ایک آخری نظر امی کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ دل جیسے کانپ گیا مگر اگلے ہی لمحے ضبط کو آنکھوں سے باہر دھکیل کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اب بہت ہو گیا، وہ دانت پیس کر بڑبڑائی۔ امی کو ذلیل کر دیا، ہمیں نکال دیا، پھر بھی سکون نہیں ملا انہیں۔ آج بتاؤں گی انہیں، شاہ حویلی والے جو سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، آج انہیں ان کی اوقات دکھاؤں گی۔ وہ گلی سے نکل کر سڑک پر چلنے لگی۔ دھوپ ابھی پوری طرح چمکی نہیں تھی مگر سورج کی کرنیں زمین کو جلانے لگی تھیں۔ ایزا کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پیر دھول سے اٹ گئے تھے، کپڑے گرمی اور محنت سے چپک گئے تھے مگر اس کے قدم جیسے کسی جذبے سے بندھے جا رہے تھے۔ کس بات کا غرور ہے ان لوگوں کو؟ جاگیر ہے تو کیا انسانیت ختم ہو گئی ہے کیا؟ میری ماں نے کیا نہیں کیا ان کے لیے؟ نوکرانی بن کر ان کے در پر جھکی اور بدلے میں کیا ملا؟ ذلت، تحقیر۔ آج میں ان کے منہ پر ان کی اصلیت ماروں گی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، ہانپتی جا رہی تھی مگر رکنے کا نام نہیں تھا۔ گاڑیاں گزرتی گئیں، لوگ پلٹ کر اسے دیکھتے رہے مگر وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک شعلہ تھا، اپنی ماں کی بے بسی کا۔ ولید شاہ، تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے۔ تم نے ہمیں دھکے مارے، ماں کو رلایا، عزا کو کمزور سمجھا۔ آج دیکھو، وہی عزا تمہارے محل نما حویلی میں آ رہی ہے، نہ جھکنے کے لیے نہ مانگنے کے لیے، صرف حساب لینے کے لیے۔ پتھریلا راستہ، دھول سے اٹی گلیاں، چھوٹے موٹے درخت اور سڑک پر چمکتے سورج کی روشنی، سب اس کے لیے بے معنی ہو چکے تھے۔ وہ سیدھی سر اٹھائے، چادر کو سختی سے خود پر لپیٹے، حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاہ حویلی کا گیٹ دور سے دکھائی دینے لگا تھا، عظیم، پرشکوہ، مگر آج عزا کی نظر میں بس ایک قلعہ تھا جسے اس نے گرا دینا تھا، اور اس کے اندر کی لڑکی اب وہ عزا نہیں تھی، وہ ایک طوفان تھی جو سب کچھ بہا لے جانے آیا تھا۔ شاہ حویلی کے بلند و بالا گیٹ کے پٹ زور سے کھلے، وہ ایک طوفان کی مانند عزا اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے، چہرہ پسینے اور غصے سے تپا ہوا تھا، اور قدم ایسے
جیسے زمین چیر کر رکھ دیں گے۔ صحن میں شاہ حویلی کی شان و شوکت پھیلتی جا رہی تھی۔ مہنگے پھولوں سے سجی کیاریاں، نوکر ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی ولید شاہ سفید شلوار قمیض میں کندھے پر اجرک ڈالے اپنے باپ رحیم شاہ کے ہمراہ کھڑا تھا۔ دونوں شاید پنچایت کے لیے جا رہے تھے۔ سر اٹھا کر بات کر رہے تھے کہ اچانک دروازے کی سمت سے قدموں کی گونج سنائی دی اور دونوں کی نگاہ ایک ہی سمت اٹھ گئی۔ عزا، اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو جیسے وقت تھم گیا۔ دونوں مرد حیرت زدہ رہ گئے۔ ولید کی آنکھوں میں سختی اور تحیر کا امتزاج تھا، جبکہ رحیم شاہ کی آنکھوں میں ناگواری کی پرچھائیاں ابھری تھیں۔ عزا نے کسی توقف کے بغیر ان کے سامنے آ کر خود کو ان کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ نگاہوں میں للکار تھی اور آواز میں آگ۔ کیوں نہیں چھوڑتے آپ لوگ ہمارا پیچھا؟ کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ دھکے مار کر نکال دیا تھا نا ہمیں، پھر اب کیا رہ گیا؟ کیوں بلایا ہمیں اس دہلیز پر؟ دیکھ لیا نا، آ گئی ہوں، اب کیا کرنا ہے بولو۔ رحیم شاہ کا چہرہ سخت ہوا، لیکن بولنے سے پہلے ہی ولید ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چمک رہا تھا۔ اس نے عزا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور غرایا۔ زبان سنبھال کے بات کرو اور نگاہیں نیچی رکھو۔ معلوم نہیں کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ وہ دھاڑ کر بولا تھا۔ عزا کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں جانتی ہوں، بے غیرت شاہ، جنہوں نے اپنے ہی گھر کی بیٹی اور بہو کو دھکے مار کر نکال دیا۔ کیا یہی شاہی ہے؟ یہی روب ہے تم لوگوں کا؟ جسے کمزور سمجھا اسی کو روند ڈالا۔ وہ بولنے پر آئی تو آج سارے حساب بے باک کر گئی تھی۔ ولید کی آنکھوں میں شدید غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ پل بھر کو ساکت ہوا تھا اور پھر اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ عزا کے گال پر پڑا۔ چپ کر جاؤ، زبان بند کرو اپنی، وہ غرایا۔ تھپڑ کی گونج پورے صحن میں پھیل گئی۔ عزا کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی اور اس کا جسم جیسے توازن کھو بیٹھا۔ وہ قدم پیچھے نہ لے سکی، نہ سنبھل پائی اور وہیں زمین پر گر گئی۔ آنکھیں چندھیا گئیں اور لبوں پر ایک کٹی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ یہی تم لوگوں کی مردانگی ہے، عورت کو تھپڑ مار کر جینے کی۔ اور اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ سناٹا چھا گیا۔ نوکر دم سادے کھڑے تھے، ہوا جیسے رک گئی تھی۔ اور شاہ حویلی عزت کے لبادے میں لپٹی آج پھر ایک بیٹی کی بے عزتی پر خاموش تماشائی بنی رہی۔ ولید شاہ کا غصہ جیسے ابل پڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی طرف قدم بڑھائے اور غرایا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ گویا دیواریں تک لرز گئی۔ عزا کے جسم میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی، مگر وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا، آواز میں تیزی تھی۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ کیا آپ نے مجھے اور میری ماں کو اس حویلی سے ناجائز باہر نہیں نکالا تھا؟ رحیم شاہ کا چہرہ بدلے ہوئے رنگوں سے متغیر ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کا ملا جلا تاثر تھا۔ انہوں نے سکون سے جواب دیا، تو اب بلا رہے ہیں نا تم دونوں کو؟ آ جاؤ، دروازے کھلے ہیں، آئیے، وہ نرم لہجے میں بولے تھے۔ عزا کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہم اتنے بغیرت نہیں ہیں کہ نکالے جانے کے بعد لوٹ کر آئیں۔ ارتاؤ، آپ نے نہیں نکالا تھا، بلکہ دھکے مارے تھے جو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ ولید کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر غصے سے بولا، بہت شوق ہے نا تمہیں ہم سے الجھنے کا؟ بہت شوق ہے اپنی اس لمبی زبان کے جوہر دکھانے کا؟ تمہیں تو میں بہت جلد پوچھوں گا، دکھاؤں گا کہ شاہوں سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جاؤ یہاں سے، اور اپنی شکل جب تک مجھے نہ دکھانا جب تک میں نہ چاہوں۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی، ایک سخت نگاہ ان دونوں پر ڈال کر سیدھے قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں غم لیے، وہ ٹھہری نہیں تھی۔ شاہ حویلی کو ایک بار پھر پار کر گئی تھی، لیکن آج اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تھی۔ آج تم لوگ جتنے بھی طاقتور ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ حویلی، یہ تکبر، یہ جاہ و جلال، سب کچھ مٹ جائے گا، اور مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے، تم سب روڈ پر آؤ گے۔ وہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ وہ بھی تو شاہوں کا ہی خون تھی، بھلا کیوں کسی سے ڈرتی؟ جبکہ ولید شاہ نے پیچھے سے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، جو لمحے میں پوری فضا تبدیل کر گئی تھی۔ وہ سیدھا گھر کی طرف بڑھی تھی، ایک مختصر مسافت طے کر کے جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کی ماں زرمین بیگم سامنے آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں غم کی گہرائی اور چہرے پر مایوسی کا غبار تھا۔ وہ عزا کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ایک لمحہ رکی، پھر اچانک
زوردار تھپڑ ازا کے چہرے پر جڑ دیے۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، زرمین بیگم کی آواز لرزتی ہوئی نکلی۔ ازا، تم نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ تمہیں اپنی ماں کی تکلیف کیوں نظر نہیں آئی؟ کیوں ہماری جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ کس نے کہا تھا حویلی جا کر تماشا لگانے کے لیے؟ ازا کے جسم میں ایک شدید جھٹکا آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں آنسو مچلنے لگے۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہی تھی مجھ سے؟ ازا کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ جب جب آپ ان لوگوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوں گی تو میں ایسا ہی برتاؤ کروں گی، بلکہ اس سے بدتر برتاؤ کروں گی، اور مجھے کوئی روک نہیں پائے گا، وہ بھی چلا کر بولی تھی۔ ابھی زرمین بیگم کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک سخت نظر اپنی ماں پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ حویلی سے فون آیا ہوگا یا پھر کسی ملازم نے آ کر خبر پہنچائی ہوگی۔ اس کی ماں کو تو وہ لوگ استعمال کر رہے تھے اور یہی چیز اس کو آگ لگا رہی تھی۔ زرمین بیگم بہت معصوم خاتون تھی۔ انہیں زندگی کے اتار چڑھاؤ کا زیادہ علم نہیں تھا۔ زمان صاحب سے انہوں نے شادی پسند سے کی تھی، مگر وہی پسند ان کے گلے کا توق بن گئی تھی۔ مگر ازا کو ہر چیز کا علم ہو چکا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے تمام زندگی کا تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ بے شک وہ 20 سال کی تھی، لیکن اس 20 سال کی زندگی نے اسے بہت کم دکھ دیا تھا، اب جب اسے ہر چیز سے لڑنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ سورج کا ہلکا سا تیزاب آسمان پر چھایا ہوا تھا، جس کی نرم روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرے کی ایک دیوار پر لٹکتی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اور دروازے کے پاس رکھے خوبصورت چمکدار پردے کی ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ ایک پرسکون ماحول تھا۔ ازا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کھڑکی سے باہر کا منظر تھا، مگر اس کی نظریں اندر ہی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زرمین بیگم کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں کھانا موجود تھا۔ اس نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور اب رات ہونے والی تھی۔ کھانے کی خوشبو ایسی کہ دل بھر جائے، مگر ازا کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی۔ زرمین بیگم نے کھانے کی ٹرے بیڈ کے پاس رکھی اور آہستہ سے ازا کے قریب آ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے تمہاری پسندیدہ ڈش ہے، تمہیں یہ بہت پسند بھی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑ گئی تھیں۔ تمہاری بچپن کی پسند، میری لاڈو اپنی ماں کے ہاتھ سے کھائے گی۔ ان کی آواز میں محبت کا رنگ تھا، مگر ازا کا چہرہ ابھی تک مزمل تھا۔ ازا نے سرد لہجے میں جواب دیا، آپ کو تو پیسوں کی ضرورت ہے نا؟ وہی آپ کا مقصد ہے؟ ان کی خاطر اب اپنی لاڈلی اولاد پر ہاتھ اٹھائیں گی؟ نہیں چاہیے مجھے آپ کا لاڈ اور نہ ہی کھانا، بھوکی ہی رہوں گی اب میں، وہ غصے سے بولی تھی۔ آخر وہ شاہ خاندان کی بیٹی تھی، اتنی آسانی سے کہاں راضی ہو سکتی تھی؟ زرمین بیگم نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، میری گڑیا، میری لاڈو پری، مجھے تمہارے غصے اور دکھ کا احساس ہے۔ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، اور میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن بس انجانے میں غلطی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر غم اور شرمندگی کے آثار تھے۔ ازا کا دل کچھ نرم پڑا، مگر پھر بھی وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بولی، امی، مجھے آپ سے بالکل امید نہیں تھی۔ آپ ان لوگوں کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گی؟ آپ کا ناراض ہونا میرا دل توڑ گیا تھا۔ میں پاگل ہو گئی تھی۔ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں وہاں گئی تھی ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کہ ہم بے شک غریب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بزدل نہیں ہیں جو ان کی ہر بات سنیں۔ زرمین بیگم نے نرم لہجے میں کہا، نہیں ازا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ اب سے کچھ بھی ہو میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ سب جو میں نے کیا تھا وہ حالات کی مجبوری تھی، لیکن تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میری دنیا کچھ نہیں۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اب ہمیں ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ ازا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک چمک آئی، جیسے اس کے دل میں ایک دروازہ کھلا ہو۔ زرمین بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میری لاڈو، میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی اپنی جان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ بالکل اس کو بچوں کی طرح پچکار رہی تھی۔ ازا کی آنکھوں میں دکھ کی واضح لکیریں تھیں، مگر پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، پر مجھے ابھی بھی بہت کچھ سمجھنا ہے۔ زرمین بیگم نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا اور کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ چلو کھانا کھاؤ، میری بیٹی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ازا نے چپ چاپ کھانے کی طرف دیکھا، پھر اس کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگا۔ اس نے کھانا اٹھایا، اس کے بعد دونوں نے خاموشی سے کھانا شروع کیا۔
لیکن اس خاموشی میں ایک گہری محبت تھی، ایک رشتہ تھا جو دوبارہ جڑ رہا تھا، ایک وعدہ تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ دونوں ہی اس بات سے ناواقف تھیں کہ آج ہوئے ہنگامے نے حویلی کو کس طرح متاثر کیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ماں بیٹی آمنے سامنے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ فضا کی آنکھوں میں ابھی تک ماضی کی کڑواہٹ اور موجودہ صورتحال کا غصہ تھا، جبکہ زرمین بیگم اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی زرمین بیگم کچھ کہتی، لیکن ایک دم کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، 5 گارڈز ایک ساتھ بڑی رائفلز کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے رحیم صاحب اور ولید شاہ، ساتھ ہی قاضی صاحب بھی آ گئے تھے۔ کمرے میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ عزا اور زرمین بیگم دونوں حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ رحیم صاحب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شفافیت تھی اور ولید شاہ کی نظریں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ ولید شاہ نے گہری سانس لی اور پھر فوراً اپنی بندوق عزا کے ماتھے پر رکھ دی۔ بہت زبان چل رہی تھی کہ تم واپس حویلی میں نہیں آؤ گی اور تمہیں ہم میں سے کوئی بھی اس حویلی میں نہیں لے جا سکتا، تو اب تم مجھ سے نکاح کرو گی اور میری بیوی کی حیثیت سے جاؤ گی۔ نکاح کے بعد دیکھتا ہوں کہ کون روکتا ہے مجھے، اس نے سرد آواز میں کہا۔ عزا کا دل جیسے تھم گیا، وہ سانس روک کر گہرے خوف میں ڈوب گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ کام کرنا بند کر گیا، اس کی آنکھوں میں خوف اور غصے کی جھرمٹ چھا گئی۔ وہ کچھ نہیں بول پائی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ زرمین بیگم کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور گڑگڑاتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا یہ بندوق ہٹاؤ، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، لیکن میری بچی کو مارنا مت۔ ان کا دل ہی بیٹھ گیا تھا، لیکن ولید شاہ نے اپنی بندوق کا رخ اس کی طرف کیا اور دھیمے انداز میں کہا، اس کو بولے مجھ سے نکاح کرے، ورنہ اس کا انجام آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں مارنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا اور مجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عزا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے زندگی کی امید جاگی، مگر پھر وہ ایک دم سہم کر بول پڑی، مر جاؤں گی لیکن نکاح نہیں کروں گی۔ تمہاری شکل دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، تو بھلا نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر زیادہ ہی نکاح کرنے کا شوق ہے تو میری جوتی تم سے نکاح کرے گی۔ ولید شاہ کے چہرے پر ایک صفاق مسکراہٹ آئی۔ تمہاری جوتی کیا کرے گی یہ تمہیں کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ رحیم صاحب فوراً آگے بڑھے اور دھاڑتے ہوئے بولے، نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تمہاری ماں کو مار دیا جائے گا۔ وہ اچانک ہی پینترا تبدیل کر گئے تھے اور یہاں آ کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ مار سکتی تھی لیکن اپنی ماں پر آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی۔ رحیم صاحب کی بات ختم ہوتے ہی گارڈز نے اپنی رائفلوں کا رخ زرمین بیگم کی طرف کر دیا۔ زرمین بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا، دل میں ایک ہلچل سی محسوس ہونے لگی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر عزا کی طرف دیکھنے لگی۔ عزا کی جان پر بن آئی تھی۔ عزا نے لرزتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں، میری امی کو کچھ مت کرنا۔ بندوقیں نیچے کریں۔ اس کا سانس ہی رک گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے خاندان کو مارنے اور مرنے میں وہ لوگ دیر نہیں لگاتے تھے، یہی کہ وہ لمحے میں ہی سہم گئی تھی۔ خود کی جان اسے عزیز نہیں تھی، لیکن ماں پر ایک خراش بھی آئے اسے یہ برداشت نہیں تھی۔ اس کے لفظوں کے ساتھ ہی کمروں میں ایک پراسرار سکوت چھا گیا، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے، یہ کہ ان کا منصوبہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ کمرے میں گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لٹکتے پردے بھی جیسے سانس روکے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ زرمین بیگم لرزتے وجود کے ساتھ قالین پر بیٹھی تھی، ان کے سر پر گارڈز نے بندوقیں تان رکھی تھیں۔ عزا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی دونوں ہاتھ مٹھیوں میں بھینچے ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور جسم جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ سامنے قاضی صاحب اپنے ہاتھ میں نکاح نامہ تھامے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ ان کی آواز میں جھجک بھی تھی اور بے بسی بھی، مگر حکم شاہوں کا تھا، انکار کی مجال نہ تھی۔ قاضی صاحب نے گلا صاف کیا اور دھیمی مگر صاف آواز میں سوال دہرایا، بی بی عزا بنت زمان شاہ، کیا آپ کو ولید شاہ ولد رحیم شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ عزا کا جسم ایک جھٹکے سے لرزا، اس کی آنکھیں قاضی صاحب کے چہرے پر جم گئیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، جن کے سر پر بندوق کی نالی سرد وحشت کی طرح جمی ہوئی تھی۔ زرمین بیگم کی آنکھوں سے خاموش فریاد برس رہی تھی۔ عزا کا حلق خشک ہو چکا تھا، لفظ جیسے پھنس گئے تھے، لیکن جب بندوق کی نالی اور قریب ہوئی تو اس نے کانپتی آواز میں وہ مشکل کہا، قبول ہے۔ پہلا کلمہ ختم ہوا
قاضی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا۔ بی بی عزا، آپ کو ولید شاہ کے ساتھ نکاح دوسری بار قبول ہے؟ عزا کا دل جیسے تڑپ کر رہ گیا، آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلے، مگر لب کپ کپاتے ہوئے پھر بول اٹھی، قبول ہے۔ تیسری بار قاضی صاحب نے سوال دہرایا، بی بی عزا، تیسری اور آخری بار آپ کو ولید شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اب کی بار وہ گویا چیخ اٹھی، آنسو میں ڈوبی آواز میں بولی، قبول ہے، بس کریں، اور آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، سب کی نگاہیں اب ولید کی طرف مڑ گئیں، جو کمرے کے ایک جانب نہایت سکون سے کھڑا تھا، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے محض ایک معمول کی بات ہو۔ قاضی صاحب نے اس سے وہی سوال دہرایا، ولید شاہ ولد رحیم شاہ، کیا آپ کو عزا بنت زمان شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ ولید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کسی کامیابی پر مطمئن ہو۔ اس نے گردن اکڑا کر بڑے ٹھہراؤ سے کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے 2 بار مزید سوال دہرائے، اور ہر بار ولید نے اسی یقین اور نخوت بھرے لہجے میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب نے آہستہ سے دعا پڑھنا شروع کی، مگر عزا کے دل میں شور تھا، ایک چیخ تھی جو باہر نہ سکی۔ زرمین بیگم نے اسے گلے سے لگانے کے لیے بازو کھولے، مگر عزا اپنی جگہ جمی رہی، جیسے روح سے خالی ہو چکی ہو۔ ولید کا چہرہ اکڑ کر فخر سے تمتما رہا تھا، اور اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا، جیت اس کی ہوئی تھی، مگر دل کی کسی کوٹری میں ایک خاموش عہد جنم لے چکا تھا۔ یہ نکاح ضرور ہوا تھا، مگر دل کی اجازت کے بغیر، اور ایسے رشتے دیر تک نہیں چلتے۔ وہ دل کے دل میں ٹھان چکی تھی کہ موت کو گلے لگا لے گی، لیکن اس انسان کو نہیں۔ مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جس کی وہ بیوی بنی ہے، وہ کوئی معمولی شخص ہے ہی نہیں، اپنا حق اگلے کے الگ سے چھین کر حاصل کرنے والا تھا۔ تو بھلا وہ صنف نازک اس جیسے مرد کا کیسے مقابلہ کرتی؟ وقت گزرا تھا، اور وہ دونوں ماں بیٹی کو لے کر حویلی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ زرمین بیگم کو حویلی میں موجود ان کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، جبکہ اسے ملازمہ کے ہمراہ ولید کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرہ گلابوں کی مہک سے بسا ہوا تھا، نرم روشنیوں میں نہایا ہوا وہ کمرہ جو کسی شہزادی کی خوابگاہ لگ رہا تھا، اس کے لیے جیسے قید خانہ بن چکا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں سجی ہوئی سیج پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، سفید جوڑے میں ملبوس، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کے دل میں طوفان مچا تھا، آنکھوں کے گوشے نم تھے اور لب کپ کپا رہے تھے۔ کاش میں خاموش رہتی، کاش اس دن امی کی بات مان لیتی، کاش میں حویلی نہ جاتی۔ وہ اپنے دل کی دیواروں پر بار بار ان الفاظ کو مار رہی تھی، ہر لمحہ خود کو کوستی، اپنے فیصلوں کو لعنت بھیجتی، جنہوں نے اسے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب اچانک دروازہ ایک دم کھلا اور وہ چونک کر پلٹی۔ ولید شاہ اندر داخل ہوا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر وہی رونق، وہی غرور، وہی جیت کی چمک۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو جیسے پوری فضا اس کے وجود سے لرز گئی۔ اس کی نگاہیں فوراً عزا پر ٹھہر گئیں، اور ہونٹوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ واہ عزا بیبی! وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور سیج پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ بہت شوق تھا نا شاہوں سے زبان لڑانے کا؟ غرور تھا اپنی خودداری پر۔ عزا کا دل دھڑکنا بھول گیا، اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں، مگر دل میں خوف کا ایک سمندر موجزن تھا۔ آج کی رات تمہارا وہ سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ اس کی آواز میں سرد ملال تھا۔ تم نے میری دسترس میں آ کر سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ عزا کا جسم تھر تھرا اٹھا، وہ بمشکل بولی، کیا چاہتے ہو تم؟ ولید جھک کر اس کی طرف آیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اوپر کیا اور آنکھوں میں جھانک کر بولا، تمہاری زبان بہت لمبی ہے عزا، بہت بولتی ہو تم، لیکن آج تم میری سنگ دلی کا وہ روپ دیکھو گی جسے شاید تم خواب میں بھی تصور نہ کر سکو۔ اس کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ عزا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی۔ تم انسان نہیں ولید شاہ، درندہ ہو تم۔ ولید کے چہرے پر ہنسی پھیل گئی، ایک طنزیہ کہہ کہا، درندہ؟ تم نے خود ہی تو درندے کے منہ میں خود کو ڈالا ہے، اب چیخنے کا فائدہ نہیں ہے۔ عزا اپنی جگہ سے اٹھی، مگر ولید نے اسے دوبارہ جھٹکے سے روبرو کر لیا۔ میں وہ ہوں جسے ٹکر لینے کی تم نے کوشش کی ہے، اب سزا تو بھگتنی پڑے گی نا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، اتنی شدت سے کہ وہ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر چکی تھی، لیکن اس کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ فرونیت کی حد پار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اپنی مرضی کر کے وہ پیچھے ہوا۔ وہ کپکپاتی ہوئی بے بس نگاہوں
سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں سے بہتے ہوئے اس کے اندر کے خوف کو بے نقاب کر رہے تھے۔ یہ رات اس کی ہار تھی، ولید کی جیت، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی صرف ایک باب لکھا گیا تھا، آگے بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ اور پھر وہی ہوا تھا، وہ جانور بن گیا تھا، لمحے میں اس کے دوپٹے کو نوچ پھینکا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے وجود کو خاکستر کرنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، جبکہ وہ سہم گئی تھی۔ اس نے واقعی ولید شاہ کا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا، اور پھر اس ستم ظریفی پر چاند بھی دکھ سے بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ پورا کمرہ اس کی تڑپ سے گونج رہا تھا، لیکن نہ اس کو پرواہ تھی اور نہ وہ کرنے والا تھا۔ پوری رات وہ اس پر حاوی رہا تھا۔ رات کے دوسرے پہر کہیں جا کر وہ اس سے علیحدہ ہوا تھا اور کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی ہر جسارت برداشت کر کے وہ نیم مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی فجر کی اذان اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی، وہ ہمت کر کے کھڑی ہو گئی اور واش روم جا کر غسل کیا تھا، اور فریش ہو کر وہ باہر آئی تھی اور کمرے میں روشنی دھیرے دھیرے اپنی نرم شعائیں بکھیر رہی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز ابھی فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، سفید چادر میں لپٹی، سجدے میں جھکی رب سے اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو جوڑنے کی فریاد کر رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو چادر کو بھگو رہے تھے۔ زمین پر الفاظ تھے جو سیدھے دل سے نکل کر آسمانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ یا اللہ، میرا دل بہت تھک گیا ہے، میرے رب جو گزر گیا اسے معاف کر دے، جو آنے والا ہے اس میں آسانی ڈال دے، مجھے ہمت دے، صبر دے، میرے دل میں جو درد ہے وہ صرف تو جانتا ہے، میری ماں کو سلامت رکھ، میرے دل میں جو خوف ہے، جو غصہ ہے، جو دکھ ہے، اسے نکال دے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک پرسکون زندگی، میں تھک گئی ہوں جنگیں لڑتے لڑتے۔ وہ خاموشی سے آنسو پوंچھتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ بستر پر لیٹے ولید کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ کب سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو جذب کر رہا تھا۔ اس کا دل پہلی بار کسی کے لیے یوں دھڑکا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ رات کو رشتہ بنایا تھا۔ یہ سب ایک منصوبہ تھا، اور اب وہ کسی چیز پر پردہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ دعا مکمل کر کے جائے نماز پر لیٹنے لگی تھی، تبھی ولید اٹھ کر دھیرے سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر لہجے میں گہرائی تھی۔ اذا، اگر میں کہوں کہ تمہارے ساتھ زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ولید نے دوبارہ نرم لہجے میں کہا، بتاؤ اذا، کیا تم میرے ساتھ نئی شروعات کرنا چاہتی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی، بس آنکھیں جھکا لی، مگر خاموشی میں بھی ایک نرم ہاں چھپی ہوئی تھی۔ وہ واقعی تھک گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، وہ اب لڑنے کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ تب ولید آہستگی سے بولا، اور آج تمہیں میں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، تاکہ تمہارا دل مجھ سے اور بابا سے اور اس حویلی کے باقی مقینوں سے صاف ہو جائے۔ تمہیں اور چچی کو ہم نے جان بوجھ کر حویلی سے نکالا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ فوراً نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں حیرت، درد اور سوال سب کچھ موجود تھا۔ ولید نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہارے بابا ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئے تھے۔ ان کے دشمنوں نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر عزا کو خاندان سے الگ نہ کیا گیا تو وہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے انتقال کے بعد ہمیں تمہیں محفوظ رکھنا تھا، اس لیے تمہیں ہم نے دور کر دیا۔ اگر تعلق توڑنا مقصد ہوتا تو ہر ماہ تمہاری مالی مدد کیوں کرتے؟ کیوں چچی کی دواؤں کا انتظام کرتے؟ ہم نے تمہیں خاندان سے دور رکھا تھا، لیکن دل سے کبھی دور نہیں کیا۔ عزا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دل پر جیسے کوئی بوجھ تھا جو اب اتر رہا تھا۔ ولید تھوڑا اور قریب ہوا، اس کی آواز میں جذبات کی شدت تھی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں عزا، بچپن سے، جب تم میرے کھلونوں پر دعویٰ کرتی تھی، جب حویلی میں دوڑتی پھرتی تھی، تب بھی تم میرے دل میں بس گئی تھی۔ تم میری منگ تھی، میرے لیے کبھی عام نہیں رہی، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ۔ تم میری ہو، ہمیشہ سے ہمیشہ رہو گی۔ اور اب دھیرے دھیرے ہر راز کھولتا جا رہا تھا۔ عزا کی سانسیں دھیمی ہو چکی تھیں۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب سچ کی حدت سے نرم پڑ چکے تھے۔ وہ آہستہ سے سر جھکا گئی، جیسے اس کا دل قبول کر چکا ہو، بس زبان سے اقرار باقی ہو۔ ولید نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اب سکون کی زندگی شروع کرتے ہیں۔ عزا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں دیکھی ہوں گی۔ تمام مسائل بھی حل ہو گئے ہیں۔ بابا نے تمام لوگوں سے بات کر کے مسائل کو نپٹا لیا ہے۔ عزا نے پہلی بار دل کی گہرائی سے مسکرا کر سر ہلایا۔
کمرے کی فضا میں سکون کا ایک نیا رنگ گھل چکا تھا۔ وہ رات نہیں، ایک نئی صبح تھی، محبت، مان اور ایک نیا سفر لیے، ایک ایسا اختتام جو دراصل ایک خوبصورت آغاز تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو تہہ پایا تھا۔ ولید شاہ نے پورے گاؤں کے سامنے اسے قبول کیا تھا اور نمرا سے معذرت کی تھی، کیونکہ جو اس کی تھی وہ اسے مل گئی تھی، اور اب وہ اسے خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔